السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے قبل میں نے ربائی کی تعریف اور فن اور اس کے موضوعات پر ویڈیو بنایا تھا۔ امید ہے کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا اور اسے فیض یاب ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ ضرور دیکھیں۔ آج ربائی کا ہی سلسلہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ان موضوعات سے بخوبی واقف ہو پائیں گے کہ ربائی کا آغاز کس طرح سے ہوا اور اس نے اپنی ارتقائی منازل دکن اور شمالی ہند میں کس طرح سے طے کیا، اور ربائی کے اہم جو شعراء کرام ہیں ان کے بارے میں آپ جان پائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ لیکن اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو آپ کو کیسا لگتا ہے آپ اس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ محققین اس بات پر متفق ہیں کہ ربائی عربوں کی نہیں بلکہ ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ جو تحقیق کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں محققین، تو وہ لوگ اس بات پر پوری طرح سے متفق ہیں کہ یہ ربائی چونکہ عربی زبان کا لفظ ضرور ہے، لیکن اس کی جو ایجاد ہے، یہ جو پرورش پیدائش ہوئی ہے اور پرورش پائی ہے، یہ ایران میں یعنی فارسی زبان میں ہوئی ہے۔ ربائی نے ایران میں جنم لیا تھا۔ اب ربائی ایران میں اور فارسی زبان میں کس طرح سے عروج میں آیا اور کس طرح سے ترقی کیا، اس کو اگر یہاں تفصیلی بیان کیا جائے تو یہ کافی طویل ہو جائے گا، لہٰذا آپ اتنا جانیں کہ ربائی کی جو آغاز ہے وہ فارسی میں ہی ہوئی تھی۔ ابتداً یہ صنف عام پسند ترانہ تھی۔ اس قبول عام کی وجہ سے صوفیہ بھی اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے اور ان میں مسائل تصوف نظم کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ نعت و منقبت بھی اس کے دامن میں سمٹ آئے۔ اس کی شہرت سے متاثر ہو کر خواص بھی ربائی کی طرف متوجہ ہونے لگے اور درباری شعراء نے بھی اسے اپنانا شروع کیا۔ درباری شعراء نے تاریخ، مدح، مفاخرت اور ہجو کے مضامین بھی ربائی میں شامل کیے۔ اس تنوع مضامین کے باوجود ربائی کا آہنگ داخلی اور حکیمانہ ہے۔ یعنی جب یہ ایک روایت ہے کہ جو ربائی جو فارسی میں فارسی زبان میں جو پیدا ہوئی تھی وہ مطلب اچانک سے وہ اتفاقاً ہو گئی تھی، یہ ایک نظریہ ہے۔ تو وہ اس لیے عام پسند ترانہ تھی۔ اس کے بعد پھر جب اس کے مضامین کو دیکھا، اس کے لوچ کو دیکھا، اور پھر جو خواص تھے وہ لوگ بھی شاعری کرنے لگے اور اس کے بے شمار موضوعات بھی تھے۔ اس میں تصوف، اس کے علاوہ نعت، منقبت، ہجو، مفاخرت، تاریخ، بے شمار مضامین ملنے لگے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ربائی کی پہچان دیکھیں تو وہ داخلی ہی ہے، یعنی داخلی کیفیت کو ہی بیان کرنا ان کا پہچان ہے۔ اردو میں دیگر اصناف سخن کی طرح صنف ربائی کے جنم کا فخر بھی دکن ہی کو حاصل ہے۔ دکنی شعراء نے بیشتر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی۔ انہوں نے ربائی بھی لکھی لیکن اس کی طرف بہت کم توجہ کی۔ تعداد کی قلت کے باوجود حیرت کی بات یہ ہے کہ دکنی رباعیوں میں جتنا تنوع اور جیسی بو قلمونی، رنگا رنگی، وسعت اور ہمہ گیری نظر آتی ہے وہ بعد کے دور کی رباعیات میں کم دکھائی دیتی ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دکنی ربائی گو شعراء نے ربائی کے دامن کو بہت وسیع کیا اور اس کو ہر قسم کے تصورات و جذبات کے اظہار کے قابل بنایا۔ علاوہ ازیں موضوعات اور مضامین میں بھی خاص وسعت اور ہمہ گیری موجود ہے۔ دکنی شعراء نے زندگی کی رنگا رنگی اور تجربات و مشاہدات کو بڑی خوبی کے ساتھ ربائی میں سمو دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دکن میں ربائی کی تعداد کم ہے، لیکن جو ربائی کی جو خوبی ہے وہ نہایت اعلیٰ ہے، معیاری ہے، لہٰذا کمی کو اس کی خوبی نے پورا کر دیا ہے۔ دکنی شعراء نے زندگی کی رنگا رنگی اور سمو دیا۔ ان کے یہاں فلسفیانہ، متصوفانہ، اخلاقی، مذہبی، مدحیہ،
نعتیہ، منقبتی، رسائی، ثباتیہ، عاشقانہ، طنزیہ، خمریہ، ہر قسم کے رباعیات موجود ہیں۔ فلسفیانہ، جس میں فلسفی کے مضامین پیش کیا جائے اسے فلسفیانہ کہتے ہیں۔ متصوفانہ، جس میں تصوف کے مضامین پیش کی جائے۔ اخلاقی، جس میں اخلاق کے متعلق باتیں ہوں۔ مذہبی، جس میں مذہب کے متعلق باتیں ہوں۔ مدحیہ، جس میں تعریف کی گئی ہو۔ نعتیہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو۔ منقبتی، جس میں صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہو۔ رسائی، جس میں کسی کے مرنے پر دکھ کا اظہار کیا گیا ہو، جیسے مرثیہ بنا ہے۔ شبابیاتی، جوش و خروش، عاشقانہ، عشق کے موضوعات۔ طنزیہ، جس میں طنز کی گئی ہو۔ خمریہ، جس میں شراب کے مضامین ہو۔ گویا ہر قسم کی جو موضوعات ہے وہ رباعیات میں موجود ہے۔ دکنی شعراء نے جیسی رسیلی، پرکیف اور رنگین شبابیاتی رباعیاں لکھی ہیں، ان کی مثال اردو کے شعری ذخیرے میں بہت کم ملتی ہے۔ یعنی دکن میں جو بھی عاشقانہ مضامین، جو رومانی جو رباعیاں لکھی گئی ہیں، وہ اور کبھی اور کسی بھی شعراء کے یہاں نہیں ملتا ہے۔ اس رنگ کی شروعات کا صحرا بھی دکنی شعراء ہی کے سر ہے۔ اگرچہ دکنی رباعی گو شعراء نے بہت ہی کم رباعیات کہی ہیں، لیکن یہ کمی اس طرح پوری ہو گئی ہے کہ اکثر دکنی رباعیاں خیالات کی ترجمانی، جذبات کی عکاسی اور پیشکش کے حسن کے لحاظ سے بعد کے عہد کی رباعیات کی اہم پایہ ہیں، اور اس طرح کمیت کی کمی کیفیت نے پوری کر دی ہے۔ یہاں تک آپ نے رباعی کا آغاز دیکھا کہ اس نے کس طرح سے آغاز پایا، آغاز کس طرح سے ہوا اور کس طرح سے اس میں موضوعات سمائی گئی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ارتقاء کس طرح سے ہوا۔ بہرحال یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ دیگر اصناف ادب کی طرح اردو رباعی بھی دکنی دور کی پیداوار ہے۔ یوں تو قدیم دکنی دور میں ہمیں بے شمار شعراء نظر آتے ہیں، لیکن ان شعراء کا رجحان مثنوی، غزل اور مرثیے کی طرف زیادہ تھا۔ جہاں تک رباعی کی صنف کا تعلق ہے، ضمنی طور پر ان شاعروں نے اس صنف کی طرف توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم دکنی دور کے شاعروں کے یہاں رباعی کے نمونے ضرور ملتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اس صنف کی طرف توجہ دینے والوں میں چند ہی شعراء کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قلی قطب شاہ، وجہی، غواصی، نصرتی، ولی اور سراج اورنگ آبادی نے اردو رباعی کے آغاز و ارتقاء میں اہم رول ادا کیا۔ رباعی چونکہ فارسی کی پیداوار ہے، لہٰذا جس زمانے میں وہ رباعی ہندوستان پہنچی، اس زمانے میں ہندوستانی جو شعراء کرام تھے وہ بھی فارسی میں شاعری کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ جو رباعی ہے اردو میں کس شاعر نے سب سے پہلے کہا، یہ یقین کے ساتھ کہنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ لہٰذا محققین میں اس حوالے سے اختلاف ہے، لیکن محققین کا ایک بڑا گروہ اور سید محی الدین قادری زور اور ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا باقاعدہ رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ کو قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے صحابی دیوان شاعر ہیں اور ان کے دیوان میں 39 رباعیاں موجود ہے۔ لہٰذا یہ بات آپ جان لیں کہ کہیں کسی محقق کے مطابق غواصی یا وجہی بھی ہوتا ہے، لیکن آپ چونکہ زیادہ تر محققین کی رائے یہی ہے کہ اردو کا پہلا رباعی گو شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ ولی کی رباعیاں اور جس طرح سے نظم کا معاملہ ہے کہ اس کی آغاز کب ہوا، تو یہ بھی ثبوت کے ساتھ نہیں کہا جاتا، لیکن جب باقاعدگی سے دیکھیں گے تو نظیر اکبر آبادی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ولی نے بھی اس کو بہت ترقی دیا۔ ولی کی رباعیاں عموماً تغزل اور تصوف کا رنگ لیے ہوئے ہیں۔ رسائیہ رباعیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ دکن میں ولی کے بعد داؤد، سراج، عزلت، عشق اور باقر آگاہ وغیرہ کئی شعراء نے رباعیاں لکھیں۔ آصفیہ دور میں شمالی ہند سے کئی شعراء حیدرآباد منتقل ہوئے، انہوں نے
انہوں نے بھی ربائی کے دامن کو اور وسیع کیا۔ ان شعراء میں داغ دہلوی، امیر مینائی، جلیل مانک پوری، نظم طباطبائی، سید امجد حسین، فانی بدایونی، یاس یگانہ چنگیزی وغیرہ کے نام قابل تحسین ہیں۔ یہ وہ شعراء ہیں جو ربائی کو بطور خاص اس میں توازمائی کر رہے تھے۔ شمالی ہند میں ابتدائی دور سے، اب تک آپ نے دکن کے حوالے سے دیکھا، اب دیکھیے شمالی ہند میں ابتدائی دور سے ہی ربائی گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دہلی کے قدیم شعراء میں فائز، حاتم، آبرو، مضمون، قائم، بیان، محسن، تاباں اور سنتوخ رائے بیتاب وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں، لیکن ان شعراء نے رباعیات کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ان کے بعد رباعیات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ ایسے ربائی گو شعراء جنہوں نے صنف ربائی پر خاص توجہ کی، ان میں خواجہ میر درد، میر سوز، سودا، میر حسن، میر، حسرت دہلوی، غمگین دہلوی، نذیر اکبر آبادی، مصحفی، جرت، انشا، رنگین، ناسخ اور عبدالغفور نساخ وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ علاوہ ازیں ذوق غالب مومن نے بھی اپنے اپنے رنگ میں رباعیاں لکھیں، لیکن ان کی رباعیاں اگرچہ ہر موضوع پر ہیں، لیکن ان کی حیثیت ضمنی سے زیادہ نہیں۔ یعنی کہ یہ جو غالب ہیں یا مومن ہیں یا ذوق ہیں، ان لوگوں کے یہاں بھی رباعیاں موجود ہے، لیکن ان رباعیوں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو دوسرے شعراء کی رباعیوں کو حاصل ہے۔ تقریباً سبھی مرثیہ گو شعراء نے بھی رباعیاں کہیں، کیونکہ مرثیہ پیش کرنے سے قبل مجلس کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے 2-4 رباعیاں اور سلام پڑھے جاتے تھے، جس سے ہر مرثیہ گو کا رباعی کہنا ضروری حصہ ہو گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رباعیوں کا کافی ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ایسے شعراء میں انیس، دبیر، عشق، اوج وغیرہ کے نام مشہور ہیں۔ ان مجالس کی وجہ سے صنف رباعی کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا۔ انیس و دبیر نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیاں کہیں، سانحہ کربلا پر اظہار غم کیا، پھر اخلاق و نصیحت کے مضامین پیش کیے۔ رباعی کے فروغ میں خاص طور پر میر انیس کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ ان کی مرثیوں کی طرح ان کی رباعیاں بھی بہت بلند پائے ہیں۔ انیس کے بعد ان کی پیروی میں متعدد شعراء نے رباعیاں لکھیں۔ پہلی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی لہر پیدا ہوئی۔ سر سید کی تحریک نے مغربی تعلیم کی طرف نوجوانوں کو متوجہ کیا۔ محمد حسین آزاد نے شاعری میں مناظموں کے ذریعے یعنی نظموں کے ذریعے ایک نئے باب کا آغاز کیا، یعنی کہ جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے، محمد حسین آزاد اور حالی کے ساتھ۔ حالی اور دیگر شعراء نے رباعیوں کے ذریعے عوامی رائے کو ہموار کر کے درس اخلاق کا ایک اہم فریضہ انجام دیا۔ اردو رباعی گو شعراء نے اپنی رباعیوں میں طنز و مزاح سے سماجی اصلاح کا بھی کام لیا۔ ان شعراء میں اکبر الہ آبادی کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے اصلاحی رباعیاں کہہ کر اس صنف کو مزید وسعت دی۔ جدید عہد میں بھی شعراء نے فنی و صنفی لوازم کی پاسداری کرتے ہوئے رباعیاں لکھی ہیں، اور یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ 20ویں صدی میں شاد، امیر مینائی، جگت موہن لال رواں، اقبال، امجد حیدر آبادی، عبدالباری عاصی، یاس یگانہ چنگیزی، تلک چند محروم، اثر لکھنوی، جگر جوش فراق، شفیق، مجنوں، ساغر، اثر صہبائی، ریاض خیر آبادی وغیرہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ امجد حیدر آبادی کو اچھی طرح سے جانیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں رباعیاں ہی صرف لکھی ہیں، اور اگر چند نظمیں بھی ہیں ان کی تو وہ رباعی کے اوزان پر ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ رباعی کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اپنی ارتقائی منازل کو طے کیا۔ موجودہ زمانے کے یعنی کہ ابھی جب ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، اس زمانے کے جو بھی رباعی گو شعراء ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، ورنہ کافی طویل ہو جاتا ہے یہ نوٹ، لہٰذا آپ اس حوالے سے اردو رباعیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
तफसीली मालूमात के लिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पे गलती दिखी हो तो उसकी निशानदेही करें ताकि मैं उसे सुखरी के साथ दुरुस्त कर लूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त और अहबाब तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इससे फैज़याब हो सके। अगर आपको किसी और मौजू पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फरमाइश रखें, इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसे पूरा किया जाएगा। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।